کی حیثیت کوئی نہیں. آج عمر سے نفرت کرنے والے کہاں عمر سے نفرت کریں گے. اللہ کی قسم جتنی بھی عمر سے جان چھڑا نہیں سکتے, کیونکہ عمر ہماری زندگی میں, عمر ہماری عمر میں, عمر ہمارے شناختی کارڈ میں, عمر ہمارے آئیڈینٹی کارڈ میں, عمر ہمارے پاسپورٹ میں, عمر ہمارے بے فارم میں, عمر ہمارے برتھ سرٹیفکیٹ میں, عمر ہماری ووٹوں کی لسٹ میں, حتیٰ کہ ادھر موت کا جھٹکا لگے گا, ہم قبر کے اندر چلے جائیں گے, مٹی لوگ ڈال کے چلے جائیں گے, اور اس کے اوپر جو کتبہ ہمارے نام کا لکھا ہوگا اس کے اوپر بھی عمر آئے گا. کتنا شانوں والا نام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. عید کا موقع ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے گھر سے تشریف لے کے نکلے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ساتھ ہے. رحمت والے نبی نے حضرت سودا کے حجرے کا پردہ ہٹایا, حضرت ام سلمہ کا حجرہ دیکھا, سیدہ عائشہ کا حجرے کا پردہ ہٹایا. اللہ کی قسم کسی گھر میں چولہا نہ جلا, کسی گھر میں آگ نہ جلی, کسی گھر کے اندر میرے عزیزوں کوئی مٹھا نہ پکا, کوئی حریرہ نہ پکا, کوئی روٹی سالن تیار نہ ہوا. رحمت کائنات سمجھ گئے معاملہ گڑبڑ ہے. ایک گھر سے آواز آئی, اللہ کے نبی آج مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر میں چولہا نہ جلا ہو اور کھانے پکنے کی خوشبو نہ آ رہی ہو. اگر نہیں چولہا جلا تو تیری ازواج کے گھرانے میں چولہا نہیں جلا, نہیں چولہا جلا تو تیرے گھر میں نہیں جلا. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا یہاں میں کیا کر سکتا ہوں, کسی کا شکوہ نہ کیا, اللہ کا شکوہ نہ کیا, اپنی بیماری نہ بتلائی, اپنی اعلان نبوت والی تکلیفیں نہ بتائی, دعوت و تبلیغ کے اندر جو مصائب ہے وہ نہ جتلائے, خاموشی کے ساتھ چلے گئے. عید کی نماز کے بعد تشریف لے کے آئے, دیکھا 9 ازواج مطہرہ ٹھنڈی روٹی میں مصروف ہے, چولہا جل رہا, آگ جلی ہوئی ہے. ایک ایک حجرے کا پردہ ہٹایا, حجرے کا پردہ ہٹانے کے بعد پوچھ رہے ہیں کون کھانا دے کے چلا گیا, کون سبزی دے کے چلا گیا, کون جو آٹا دے کے چلا گیا, کون گوشت دے کے چلا گیا. 9 ازواج مطہرات کے گھروں سے آواز آئی, اللہ بھلا کرے عثمان ذیشان کا. جب اسے ہمارے فاقوں کا پتہ لگا, ایک پوری اونٹنی پر سامان رکھ کے ہمارے دروازوں پہ کھڑی کر کے چلا گیا, اور ہم سامان لے کے اپنے گھر کے اندر آ گئی. رحمت والے نبی حجرے میں تشریف نہیں لے گئے, جناب سیدنا عثمان غنی کو نہیں بلایا, مسجد نبوی میں تشریف نہیں لے گئے. وہی نبوت والا دامن پھیل گیا, الہی جس نے تیرے نبی کے گھر میں کھانے کا انتظام کر دیا, اللہ میں محمد دامن پھیلا کے دعا کر رہا ہوں, اللہ قیامت کا دن ہو جب وہ تیرے سامنے کھڑا ہو, اللہ اس کا حساب سب سے آسان فرما دینا. کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنے بچوں کا نام علی رکھو. کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 8 سال کی عمر میں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیر کفالت آ گئے. کون علی جس نے زبان نبوت سے کلمہ پڑھا. کون علی جب میرے نبی نے اعلان فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, جب لوگ پتھروں کی بارش کر رہے تھے, جب لوگ تانا دے رہے تھے, جب لوگ تالیاں پیٹ رہے تھے, جب لوگ گالیاں دے رہے تھے, اس وقت 8 سال کا بچہ کلمہ پڑھ کے رحمت والے نبی کے قریب کھڑا تھا کہ کملی والے پرواہ نہ کیجئے, اگر بڑوں میں کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں, بچوں میں علی موجود ہے. اللہ اکبر, مجھے اللہ کی کبریائی کی قسم ہے, محمد تیرا ساتھ میں ایسا دوں گا جہاں تیرا انگلی کا اشارہ آئے گا, علی اپنے خون کا ایک ایک قطرہ گرا کے ثابت کر دے گا کہ علی بچہ کوئی نہیں بلکہ علی شہر خدا ہے. اپنے بچوں کا نام بلال رکھو. کون ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ؟ آج عجیب بات، عجیب موضوع میرے ذہن میں آ گیا، فکر آخرت کی طرف لے کے جا رہا ہوں. یقین جانو قیامت کے دن نسبتوں کی وجہ سے نجات مل جائے گی، انعاموں کی برکت سے نجات مل جائے گی. اللہ اکبر. قیامت کے دن ایک آواز لگے گی، این المحمدیون، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام لگایا؟
دائیں بائیں سے لوگ آئیں گے، جی میرا نام بھی محمد اسلم ہے، میرا نام بھی محمد ارشد ہے، میرا نام بھی محمد سلیم ہے، فلانے فلانے لوگ آئیں گے۔ اللہ جل شانہ سب کے چہروں پہ رحمت والی نظر فرمائیں گے، فرمائیں گے جلدی آ جاؤ، دھوپ بڑی ہے، میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ۔ دوسرا اعلان ہوگا، اے میرے فرشتوں، ان کے نام اعمال کا دفتر نہ کھولنا، یہ نہ ہو ان کے نام اعمال کے رجسٹر میں گناہ نکل آئے۔ لوگ تانا دیں گے، نام تو حضور علیہ السلام کے ساتھ رکھا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ پھر تیسرا اعلان ہوگا، اللہ جل شانہ کی طرف سے اعلان آئے گا، فرمائیں گے او بندو، او محمد نام والو، تمہیں گناہ کرتے شرم نہیں آئی، مجھے عذاب دیتے حیا آ رہا ہے، چاہتا تمہیں رگڑ دیتا، چاہتا تمہیں عذاب کی چکی کے اندر پیس دیتا، نہیں پیسوں گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تم نے اپنے ناموں کے ساتھ میرے نبی کا نام لگایا، جب اسی وجہ سے آج میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت کے دروازے کھول دیے۔ اور علماء اکرام نے یوں فرمایا، جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، جنت سے دنیا کے اندر بھیج دیے گئے، اما حوا کو جدہ کے اندر بھیج دیا، بابا آدم علیہ السلام کو سری لنکا کی پہاڑیوں میں اتار دیا گیا، تنہائییں محسوس کر رہے ہیں، اپنائیت کوئی نہیں، اللہ اکبر، دائیں بائیں کوئی نظر نہیں آتا، کس سے گفتگو کرے، کس سے مشورہ کرے، کالے کالے بڑے بڑے پہاڑ ہے، اللہ اکبر، اس کے دامن میں بیٹھ رو رہا ہے، اتنا روئے، فرماتے 40 سال تک مارے شرم کے میں نے نگاہ اوپر نہ کی، مجھے اللہ سے حیا آ گیا۔ اور دیکھو ابو البشر ہے، ساری انسانیت کا باپ ہے، ایک غلطی نہیں ہوئی، لغزش ہو گئی، پاؤں پھسل گیا، مارے شرم کے 40 سال آسمان کی طرف نہ دیکھا۔ اور تیرا میرا کیا حال ہے؟ کون سا ایسا لمحہ جس میں گناہ نہیں ہوتا؟ اللہ کی قسم، روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، چائے پی رہے ہوتے ہیں، 12 آنے 1 روپے کی سگریٹ کا کش لگ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن تھا، آج مسلمانوں گناہگاروں کے لیے عید کا دن تھا، اس جمعے کے اندر ایسی برکت والی ساعتیں گھڑی ہیں، جب بندہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اس جمعے کے دل کی برکت سے اللہ پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس دن کا لوگوں نے حیا نہ کیا، جوا بازوں نے جوا کھیلا، تاش والوں نے تاش کھیلے، سٹے بازوں نے سٹا لگایا، سود والوں نے سود کا کاروبار کیا، اللہ کی قسم جمعے کے دن کا حیا نہ کیا۔ علماء اکرام بیٹھتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ کا لوگ طواف ننگے کیا کرتے تھے، مکے کے مشرک جب حرم کعبہ میں داخل ہوتے، طواف کرنے کا ارادہ ہوتا، تن سے کپڑے اتار دیا کرتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، اور ننگے طواف کیوں کرتے ہو؟ بازاروں میں، گلیوں میں، گھروں میں تو کپڑے پہن کے پھرتے ہو، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے جسم سے کپڑے کیوں اتارتے ہو؟ مکے کے مشرک یک زبان ہو کے کہتے، ہمارے جسم پر جو کپڑا ہے وہ سود اور حرام کے پیسوں کا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہمیں حیا آتی ہے۔ یا لاٹریوں پر عمرہ کرنے والوں، لاٹریوں پر عمرہ کرنے والوں، جس کی لاٹری میں عمرہ نکل آیا، وہ عمرے کا ٹکٹ لے کے چلا جائے گا، بقایا پیسوں کا بوجھ غریبوں کے اوپر آئے گا۔ اللہ کی قسم میں فتویٰ نہیں دیتا، فتویٰ اور ہے، تقویٰ اور ہے۔ علماء اکرام سے پوچھنا، ایسے پیسوں سے عمرہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ علماء اکرام سے پوچھنا، ایسے پیسوں سے بچیوں کا جہیز تیار کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو عرض کر رہا تھا میرے عزیزوں، صبح سے شام تک میری بیٹی گناہ میں ملوث ہے، میری بہن گناہ میں ملوث ہے، رحمت والے نبی کی کلمہ پڑھنے والی امتیہ ملوث ہے، نبی کا امتی ملوث ہے۔ اللہ کی قسم کسی کو خیال نہیں آتا۔ آج مولوی صاحب بیٹھے تھے، بھائی احسان صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے نانا بھی فوت ہو گیا، ابا فوت ہو گیا، مولوی صاحب ذرا بیان کریو، نماز کی ترغیب دیو، مولوی صاحب بیان کریو، ذرا عورتوں کو دوپٹے کی ترغیب دینا۔ اللہ کی قسم چائے کا گھونٹ میرے حلق میں نیچے نہ اترا، میں نے چائے کی پیالی نیچے رکھ دی، سوچنے لگ گیا، ایک اندھے کو تو تیرا میرا خیال ہے، آنکھوں والوں کو اپنا خیال کوئی نہیں۔ ایک اندھا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے واسطے پورا گاؤں جہنم سے بچ جائے اور اپنی قبر کی تیاری کر کے قبر میں چلا جائے، لیکن آنکھوں والا تجھے موبائل دیکھنے سے فرصت نہیں، ان آنکھوں سے تو قرآن کی
کی زیارت ہوا کرتی تھی، اولیاء اللہ کے چہروں کی زیارت ہوا کرتی تھی، بیت اللہ کی زیارت ہوا کرتی تھی، روزہ رسول اللہ کی زیارت ہوا کرتی تھی۔ سوچو تو صحیح، ساری رات گزر جاتی ہے، آنکھ کی پلک نہیں جھپکتی کہ میرا ڈرامہ مس نہ ہو جائے، یہ پارٹ مس نہ ہو جائے، یہ سکرین پر آنے والا یہ چہرہ کہیں مس نہ ہو جائے۔ اللہ کی قسم اس آنکھ پر اتنا ظلم کر جتنا میرے عزیزوں قیامت کے دن بوجھ برداشت کر سکے۔ فرمایا اس آنکھ نے اگر بے حیائی کر لی، قیامت کے دن داغ ایسے آنکھ سے دیے جائیں گے، دنیا کی آنکھ پتہ نہیں دل کے اندر